چوتھا ٹاپک ہے روزوں سے متعلق فقہی احکام و مسائل. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ 70 کے قریب کور کروں گا. بہرحال کچھ اس میں کور ہو رہے ہیں, ان کو بھی اگلی دفعہ ڈیٹیل سے. آج صرف میں سرسری گزروں گا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس. لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے بھی لباس ہے, اور باقی بھی لباس تو ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ تعالیٰ نے یہ جانچ لیا کہ تم اپنے جی میں خیانت کرتے تھے, گلٹی فیل کرتے تھے. فتاب علیکم, تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا. وعفا عنکم, اور تمہارے لیے ڈھیل فرما دی, تمہیں معاف فرما دیا, تمہارے لیے آسانی کر دی. فالآن باشروہن, پس آؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے, یعنی کہ نیک اولاد. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4508 نمبر حدیث ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دو گروہ تھے. ایک وہ تھے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھتے تھے روزے کی وجہ سے, لیکن بعض ایسے تھے جو رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان پورے کا پروٹوکول ہے. اور بعض ایسے تھے جو رات کے وقت تعلق قائم کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ تو کھل چکا ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ لوگ حق پر بھی تھے. لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں گلٹ بھی رہتا تھا. یہ جو الفاظ آئے نا کہ کنتم تختانون انفسکم, تم اپنے جی میں خیانت محسوس کرتے تھے. خیانت ہے نہیں تھی, لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ واضح حکم نہیں آیا, کہیں ہم غلطی نہ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. دن کے وقت یہ پروٹوکول ہے روزے کا, کھانا پینا اور ازدواجی تعلق والا معاملہ جو ہے اس سے بچنا ہے. رات کے وقت کا یہ معاملہ نہیں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, اور کھاتے پیتے رہو سحری کے وقت یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ رات کے جو سیاہ ڈورا ہے اس سے ممتاز ہو جائے. من الفجر, فجر کے وقت, یعنی فجر کے وقت جب آپ مشرق کی طرف منہ کریں تو سیاہی ہوتی ہے. جب فجر کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے اس سے کافی دیر پہلے ہی ہلکی ہلکی سفیدی ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ سورج اوپر آ رہا ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. اس کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب, یعنی جھوٹی صبح. اس کے بعد پھر وہ روشنی ذرا نمایاں ہوتی ہے اور بالکل سفید افق پہ پھیل جاتی ہے. اس سے اوپر بلیک ہوتا ہے سارا معاملہ اور نیچے ہوتا ہے سفید. اس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق. اس وقت فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. وہ کالا اور سفید ڈورا ہے, فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جب سورج کی ٹکیاں باہر آنا شروع ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے فجر کے وقت جو سفید اور سیاہ ڈورے ہیں جب وہ ممتاز ہو جائیں, یعنی صبح کاذب صبح صادق میں کنورٹ ہو جائے, پھر کھانا پینا چھوڑ دو. آج کل بڑا آسان ہے, وہ ٹائم ٹیبل بنے ہیں, میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا. اینڈرائڈ ایپس بنی ہیں پرو مسلم اور باقی, میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ اسے ڈسکس کروں گا. بہرحال اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4509. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے اپنے تکیے, اپنے سرہانے, ایک سفید رنگ کا دھاگا اور ایک کالے رنگ کا دھاگا رکھ لیا, اور وہ رات کے اندھیرے میں اس کو دیکھتے رہتے تھے. جب ان دونوں کا کلر واضح ہو جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے اچھا اب سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے مزاح کے طور پہ فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا چوڑا ہے کہ آسمان کے ڈورے اس کے نیچے آ جاتے ہیں. اس سے مراد آسمان کے ڈورے ہیں, آسمان پہ جو سفید اور سیاہ ڈورا ہے یہ والے ڈورے نہیں ہیں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہاد صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے صحیح حدیث کے مقابلے پہ. اب انہوں نے اجتہاد ہی کیا نا,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث انہیں پہنچی تو ان کو پتا چلا کہ یہ اجتہاد غلط تھا. یہ پکی ہے خصوصاً اپنے مقلدین علماء اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں جی اجتہاد. تو یہ اجتہاد کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن کتاب و سنت اجماع کے بعد. اجتہاد تو صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں. وہ صحابی کا اجتہاد ہی تھا نا کہ کالا اور سفید ڈورا, انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا, لیکن اللہ کے نبی کی حدیث آئی, آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے مراد وہ ہے, تو اب اس میں کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے. تو قرآن حکیم میں ہر چیز موجود ہے, انسان تھوڑا سا تفکر کرے تو حق بات انسان کو پتہ چل جائے گی. ثم اتم الصیام الی اللیل, اور پھر اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کرو. اب یہ بڑا کڑوا ٹاپک ہے اور بون آف کنٹینشن ہے سنی اور شیعہ کے درمیان. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا. یہاں پہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ روزے کو مکمل کرو شام تک, یہ الفاظ ہیں روزے کو مکمل کرو رات تک. اور رات کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے جو اختلاف پایا جاتا ہے, میرے نزدیک سنی اور شیعہ دونوں ہی اپنی جگہ موقف پہ درست ہیں, اور بسا اوقات سنی علماء جو ہیں وہ شیعہ کے ساتھ بالکل خیانت کر رہے ہوتے ہیں اس مسئلے میں, اور بعض اوقات شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس مسئلے کو ڈسکس کروں گا. اور دونوں نے ون سائیڈڈ باتیں پکڑی ہوئی ہیں. اب یہ سارے حدیث بتا رہے ہوتے ہیں جی افطار میں جلدی کرو, حالانکہ یہ بھی حدیث موجود ہے قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منظر بھی دکھایا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ وقت سے پہلے کھولنے والے کون ہیں؟ اہل تشیع کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ لیٹ کھولتے ہیں. پہلے کون کھول رہے ہیں؟ پہلے وہ کھول لیں جن کے ٹائم ٹیبل غلط بنے ہوئے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی, ہر سال لوگوں کے روزے ہیں وہ جی افطار میں جلدی کریں. افطار میں جلدی کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ روزہ ابھی غروب پورا بھی نہیں ہوا اور آپ کے بزرگ بابے غلط ٹائم ٹیبل بنا گئے ہوئے ہیں, آپ ان کے مطابق چلیں. ہمارے جیلم میں تو میں نے خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے تو روزے شاید 25-30 سال سے کسی کا بھی صحیح نہ ہو, کیونکہ ان کا ٹائم ٹیبل مغرب کے وقت 4-5 منٹ جو ہے پہلے ہے. اور کئی بار بالکل آپ بلند مقام پہ چڑھے تو آپ کو روشنی نظر بھی آئے گی. ان کو بتایا کہ بھی آپ دارالاسلام پبلیکیشن خود اہل حدیث کا ادارہ ہے, ان کا آپ ٹائم ٹیبل دیکھ لیں, اس میں 4-5 منٹ کا آپ کا فرق ہے. تو یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کروں گا, چھوڑوں گا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جڑی شے مسلط کر دیتی ہے وہ تو پھر مسلط ہوئے گی انشاءاللہ تعالی. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے, لیکن میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جب حالات فیوریبل ہوں. آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ عورت گھروں میں ہی اعتکاف کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ سیلفی فون اور یہ باقی جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے کچھ ہو جائے گا, الا یہ کہ جہاں پہ آپ کو کنفرم ہو کہ اس طرح کی کوئی بےہودگی نہیں ہے تو وہاں پر سیکیورٹی بھی ہو ہر اعتبار سے. تو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر مسجد میں اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا اگر اس کی بیوی نے بھی ساتھ اعتکاف کیا ہوا ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, اور ان حدوں کے قریب بھی مت پھٹکنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہی بات لعلکم تتقون, متقی بنانے کے لیے یہ کھول کھول کر. مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ یہ اتنی نٹی گٹیز ڈسکس کی جا رہی ہیں اور میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسکس ہو رہا ہے, یہ کتنی کوئی بے حیائی پہ مبنی نعوذ باللہ کوئی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اللہ کا مقصد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر زبردستی کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا ہے, بلکہ احکامات کو کھول کر بیان کرنا ہے. اس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں ہے.